بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہموطنو، آج کا جو سبجیکٹ ہے ہمارا یا یہ جو منچ سجایا گیا ہے آواز سوات میڈیا ہاؤس کا، یہ پولیٹیکل جہاد پاکستان میں. پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں، یہ جو ہے نا، یہ تو اس 24 تاریخ کو، اس مہینے کی 24 تاریخ کو ہونے والا ہے. اس کو الجہاد کا نعرہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن پہلے ہم پاکستان کی ویسی جہادوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو چھیڑ دیں. اسرائیل میں جو ہے نا وہاں پر جہاد نہیں، مٹائی بانٹی جا رہی ہے، جبکہ وہاں پر 60,000 کے قریب مظلوم فلسطینی، انوسنٹ فلسطینی، اور 3 لاکھ کے قریب تقریباً بچے، بوڑھی جوان وہ زخمی ہو گئے، اور 60,000 کے قریب وہاں پر شہید ہو گئے ہیں. میں نے پولیٹیکل جہاد کا کہا ہے، یہاں پر پاکستان میں کبھی بھی کوئی جہاد نہیں ہوا ہے. یہ بھی آپ کو، جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی ہے، امریکہ کو جب بھی ضرورت پڑی ہے ہم نے جہاد کا نعرہ لگایا ہے. روس کے خلاف جب امریکہ کو ویتنام کا شکست لینا تھا تو ہمیں جہاد کا نعرہ استعمال کرنا پڑا. زیادہ تر ہم لوگوں کو اسلام ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام، جب ہمیں کسی کو کافر قرار دینا ہوتا ہے، جبکہ ہم خود بھی سچے مسلمان نہیں ہیں، مومن مسلمان نہیں ہیں. یہ ہمارا ازلی پیشہ ہے. اگر پاکستان کے 60 سالہ 76 سال میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن غدار قرار دینا، فاطمہ بھٹو کو جیسے غدار قرار دیا گیا تھا، اور آج بھی یہ 76 سالہ تاریخ جو ہے نا، یہ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے. افغانستان میں ہم نے امریکہ کے لیے جنگ لڑا 1980 کی دہائی میں. پھر 9/11 کے بعد ہم نے دہشت گردی کے نام اس پر کل ایک جنگ لڑی، اور ابھی 2019 میں وہ ختم ہو گئی، جبکہ ہمیں خود اب اس آگ میں جل رہے ہیں. رات دن ہمارے سیکیورٹی ادارے شہید ہو رہے ہیں، سویلین شہید ہو رہے ہیں. وہ ایک بندے نے کہا تھا نا، ایک شاعر نے کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ دونوں طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے شہید مر رہا ہے. 24 تاریخ کو بھی اب یہی ہونے والا ہے. 24 تاریخ پہلے تو یہ 1200 کنٹینر جو کہتے ہیں کہ وفاق نے اسلام آباد میں 5 دن پہلے لا کر کھڑے کر دیے، اور سننے میں آیا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ 30,000 کے قریب فورس تعینات ہوگی. اب یہ اسلام آباد کے عام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے. ویکنڈ آ رہا ہے، کسی کی شادی ہوگی، منگنی ہوگی، کسی کا ویسے کچھ گیدرنگ ہوگا، تو یہ سب معاملات تو وہاں پر مفلوج ہو گئے. اسلام آباد تو مفلوج ہو گیا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ دارالخلافہ ہے، خلافہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد دارالحکومت یا دارالخلافہ ہم سے کہتے ہیں. اب یہ تو ہماری ایک 76 سالہ تاریخ میں ہم نے جس کو کافر قرار دینا ہوتا ہے، جبکہ جس وقت ہمیں جہاد کرنا ہوتا ہے، جبکہ جہاد ابھی جو ہے نا وہ ہم پر امپلیمنٹ ہو گیا ہے، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ جہاد فرض ہے. وہاں پر اسرائیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر اسلامی جو جتنی بھی احکامات ہیں اس کو اپنے لیے استعمال میں لانا ہے. ہمارا کام یہی ہے. اگر وہ ہو وفاق کی طرف سے ہو یا صوبے کی طرف سے ہو، ہم اپنے لیے اپنی مخصوص آیات کو نکالیں گے، اس کو جو ہے نا محفلوں میں کہیں گے، اور باقی ہمارا کرپشن کا اور یہ سب کا گڑھ ہم ہوں گے. اچھا، اب 24 تاریخ
جو ہے نا یہ تو عمران خان نے کال دی ہے جو کہ پی ٹی آئی اس کی ہے. یہ کال ویسی بھی مضبوط ہوگی کیونکہ یہ عمران خان نے دیا ہے، تو عمران خان نے جب خود دیا ہے تو وہ اس میں دم ہوگا. لیکن کچھ میڈیا والے سے میں نے سنا ہے کہ اس میں جو شرائط رکھے گئے ہیں اس پر بھی بحث ہوئی. یہ جہاد کی جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ہر ایم پی اے کو 5,000 بندے لانے ہوں گے اور ایم این اے کو 10,000. تو اگر ہم اس کا کیلکولیشن پہلے کر لیں تھوڑا سا، اگر 5,000 ایم پی اے اور ویڈیو بھی بنائے گا وہ ویڈیو بھی بنائے گا تو تھوڑا اس پر پہلے توجہ دو. اگر ہم ساری پاکستان کے ایم پی اے کا ذکر کروں تو 300 کے کم یا لگ بھگ ایسا کچھ پی ٹی آئی کا ہوگا. تو اس کو اگر ہم ضرب دے دیں تو مساوی یہ بنتا ہے 12.5 لاکھ. ہاں 100 کا تقریباً 5 لاکھ آئے گا نا، تو 300 کا نہیں 12.5 15 لاکھ بنتے ہیں. یہ میں نے 100 تقریباً کے قریب ہے، تو اگر 100 کو ضرب دے دے 10,000 کو ضرب 100 میں دے دے تو مساوی یہ ہو گیا 10 لاکھ. تو یہ ٹوٹل فگر بنتا ہے 25 لاکھ. اب اس 25 لاکھ بندوں کے لیے ٹرانسپورٹ کہاں پر ہوگا؟ اگر فار ایگزامپل ہم اس کو کیلکولیٹ کریں ایک ہائی ایس میں، تو یا ہم کوسٹر تو اتنی نہیں ہے، ہائی ایس زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ایک ہائی ایس میں آپ کو 20 سواری آپ کو بٹھانی پڑتی ہے. تو اس میں اگر ہم حساب کریں تو یہ 25 لاکھ ہے نا، 25 لاکھ. تو 100 سواریوں کے لیے 5 فلائنگ کوچ ہو گئے. ٹھیک ہے، 5 فلائنگ کوچ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 پلین کوچ 100 سواریوں کے لیے. تو اگر یعنی ہم 100 کو 100 پلین کوچ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے لیے 2,000 بن گئی ہے. ٹھیک ہے، 100 پلین کوچ. ٹھیک ہے، اگر اس 100 پلین کوچ کو ہم یہاں پر یعنی 1,000 پلین کوچ کر لیں تو یہ 2 لاکھ بن جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں 2 لاکھ میں 20,000 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حساب کیا آتا ہے نا، تو یہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیلکولیٹر. اپنی گاڑی کو چھوڑو، اپنی گاڑی میں تو 5 بندے آتے ہیں نا، اپنی گاڑی کا تو ہم حساب نہیں کرتے. 25 لاکھ سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ تقسیم 20 سواریوں پر ہم کرتے ہیں نا، سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 1,25,000 فلائنگ کوچ اس کے لیے چاہیے. بہت بڑا فگر ہے یہ. عمران خان بڑا لیڈر ہے، 2 کروڑ کے قریب اس نے ووٹ لیے ہیں. بڑا فگر ہے یہ، لگ بھگ 2 کروڑ 1 کروڑ 80 لاکھ کے کیس ہے. تو ان ڈرامائی صورتحال میں اگر ہم یہ کہیں اور اگر کوئی نہ آیا تو اس کے لیے بھی کچھ ریمارکس دیے تھے، لیکن وہ غلط تھے، وہ بعد میں غلط ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ سیاست جو ہے نا یہ ڈرٹی سیاست بن گیا ہے. نہ تو پاکستان کے پاس اتنا ٹرانسپورٹ ہے، میرے خیال میں نہیں ہوگا 1,25,000 کے قریب، تو میرے خیال میں کسی جگہ پر بھی پلین کوچ آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بس کر دیں تو بس کو جو آدھی میں کر لو 40 اس میں آتے ہیں، تو یہ تقریباً 62,500 ہوئے. تو یہ فگر تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن ادھر یہ جو مسلم لیگ کی حکومت ہے وہ بھی لچک نہیں دکھا رہی ہے نا. ایک تو یہ لوگ آنا چاہتے ہیں ڈی چوک، تو آپ جمہوریت میں تو جمہوریت آپ اس کو جمہوری ملک کہتے ہو نا، تو جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو آزادی دینی ہوتی. تو یہ آئے
وہاں پر اپنا جو ہے نا احتجاج ریکارڈ کرائے. کیا تکلیف ہے PMLN کو؟ یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جو ہے نا پارم 45 کی جو طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یہ ہم سب مانتے ہیں. اگر میں بھی اس کی پارٹی ورکر نہیں ہوں، میں تو کسی کا بھی نہیں ہوں، لیکن 45 کی 47 کا تو گٹھ جوڑ ہے، جیسے 45 کا گٹھ جوڑ 2018 میں تھا. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ 47 جو ہے نا اس کو اپنے جیسے اس 45 کو 2018 میں اپنے فیصلوں کا پتہ نہیں تھا. ایک دن شاہ محمود قریشی آ رہے تھے، اس سے پوچھا گیا کہ فلانا وزیر تو نہیں، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے. اسی طرح اس پارم 47 والے کو بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پارم 45 جو ہے نا وہ ابھی اس سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو احتجاج کرنے کی احتجاج تو دیکھو 126 دن عمران خان نے 2014 میں کیا تھا، کوئی فرق پڑا تھا؟ جب اگر سانحہ پشاور نہ ہوتا، یہ جو آرمی پبلک اسکول پر جو اٹیک ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ 126 دن کی بجائے 250 دن چلتا. لیکن وہ ہوا، لیکن اس پر کچھ اثر ہوا اس وقت حکومت کا. نئی حکومت نے اپنی مدت پوری کی تھی. تو آپ ان لوگوں کو کچھ کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے سیاست کو جہاد کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاد وہاں پر چل رہا ہے اسرائیل میں. جہاد تو یہاں نہیں ہے. جہاد تو ہم کریں گے، اس وقت کریں گے جب امریکہ ہم نے کہے گا، کیونکہ ہم 200 ارب ڈالر کی مقروض ہے. ہم تو جہاد ان کے لیے کرتے ہیں. ہمارا جہاد کا کام تو ہمیں تو جہاد امریکہ کی کمانڈز کو ہم جہاد کہتے ہیں. وہ والا جہاد نہیں، جہاد فی سبیل اللہ وہ الگ فلسفہ ہے، وہ دین اسلام کی اسٹڈیز ہے، وہ تو الگ ہے. یہ تو جہاد کمانڈ ہمیں ملتی ہے تو ہم تو ایک منسنریز جسے کرائے کی جو ہے نا فوجی کہتے ہیں، وہ تو ہم اس زمرے میں آتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ جو آپ کر رہے ہو تو ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جب تک پاکستان میں جو جتنا جھکے گا اتنا وہ حکمرانی کرے گا. ٹھیک ہے، ہماری پاکستان میں جب بھی آپ ایگریمنٹ سائن کرو گے تو یہ آپ کے لیے اس وقت ہوگا جب آپ احکامات کو مانو گے. تو چاہے پارم 45 ہو، چاہے 2018 میں وہ سینٹ کا اجلاس سنجرانی کا جو کام ہو، یا عامر لیاقت جو بھی مرحوم اس کو لانے کا سسٹم ہو، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کمٹمنٹ میں ہوتے ہو. جب آپ کمٹمنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ تو اپنا لیڈر ہو. تو اب تو دیکھو نواز شریف پر کتنے FIR اور کتنے، وہ تو کرپشن کا بیتاج بادشاہ کہلاتا تھا، زرداری بھی کہلاتا تھا، لیکن آج وہ پاکستان کا صدر ہے. وہی زرداری جو سب پی باری ہوتا تھا. ٹھیک ہے، عزت اونٹ کو عزت دو والے آج پھر پارلیمنٹ میں ہے اور وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کہاں سیاست کس نے کیا؟ پاکستان میں کون سا جہاد؟ یہ تو پولیٹیکل جہاد ہے، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. یہاں پر تو کسی نے آج تک کوئی جہاد، یا تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ریاستی مدینہ کا بھی نام لیں گے، ہم جہاد کا بھی نام لیں گے، ہم سونامی کا بھی نام لیں گے، ہم تبدیلی کا بھی نام لیں گے، ہم ریاستی مدینہ کا بھی نام لیں گے. اور اگر ضرورت نواز شریف کو ہو تو بھی ایسی یا زرداری وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کا تبلیغ کرائے اور آپ کو مسلمان ہونے کا اور پاک صاف ہونے کا درس دے. پاکستان میں تو یہ چلتا رہتا ہے. پاکستان میں کس نے کہا ہے کہ سیاست آج تک؟ پاکستان میں تو رضوی سیاست ہے. ٹھیک ہے، جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کا بیٹا اس سے زیادہ کرپٹ ہوگا اور وہ یہاں پر آئے گا اور اس کو آپ سب نے ویلکم کرنا ہے. کیونکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا مجبور ہو، آپ نے بھی ان MNA سے آپ نے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. آپ کی بھی تو سارے انٹرسٹ ان بیکار لوگوں کے ساتھ ہے. ورنہ آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی اسمبلی میں کوئی جاہل، یورپ میں آپ دیکھو یا امریکہ میں دیکھو، اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن، اس کی ہر چیز گراؤنڈ چیز چیک کیا جاتی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے نا یہ پروٹوکول ملتا ہے. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ اب یہ جو منچ بنایا جا رہا ہے، یہ تقریباً آنے والا ہفتہ جو ہے نا یہ پاکستان میں مکمل جو ہے نا میں کسی لاک ڈاؤن کہوں گا، لاک ڈاؤن، کیونکہ لاک ڈاؤن میں بھی نرمی ہوتی ہے. یہ کنٹینر ہوتا ہے جس کو کوارڈن آف کہتے ہیں. جو ہے نا ایریا کو حراست میں یا
اپنے زیر انتظام لانا، تو آپ کا جب آپ کا اسلام آباد مفلوج ہوگا تو سارا پاکستان مفلوج ہوگا. تو یہ تو ماضی میں بھی 126 دن مفلوج رہا ہے، تو آج پھر مفلوج ہے. یہ تو قوم تو ویسی بھی جو ہے نا ہنگاموں اور تماشبین بنائے بیٹھے قوم ہے. ان کا تو کام یہ ہے ان چیزوں کو پذیرائی دینا. ان پر میڈیا ہاؤسز چلتے ہیں، ان پر اخبارات چلتے ہیں، ان پر میں آج بات کر رہا ہوں، میری دکان چمک رہی ہے، سب کی دکانیں چمک رہی ہے. قوم کا تو کسی کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ ملک کا خیال ہے کسی کو. سب جو ہے نا وہ اس فلسفے میں پڑے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے اور کیوں اور کس طرح کھانا ہے. یہ ہماری آج کی جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی طرف ہم نے جو ہے نا جا رہے ہیں، اور یہ بند گلی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس گلی کی طرف. اصل میں اگر آپ جمہوریت کو، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل. یہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل. ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمہوریت از دی گورنمنٹ، یہ حکومت ہوتی ہے. ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل، عوام کی، آف دی پیپل، عوام کی. ٹھیک ہے، بائی دا پیپل، عوام کی طرف سے ہوتی، عوام کا ہوتا ہے. Democracy is the government of the people. Democracy is the government of the people, for the people. For پہلے یہاں پر for the people. یہ عوام کے لیے ہوتی ہے. By the people، اور عوام سے ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے. جیسے آپ نے، اور عوام سے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں سے فضلیہ حکیم کو منتخب کیا، اختر خان کو منتخب کیا، سہیل سلطان کو منتخب کیا، سلیم کو منتخب کیا. فار دا پیپل، کیسے فار دا پیپل یہ ہوتی ہے؟ یہ یہاں سے ہوتی ہے ان لوگوں کو جب بائی دا پیپل، اور یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ لوگ پھر کہا جاتے ہیں، ان اسمبلیوں میں جاتے ہیں، آپ کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ لوگ نہ یہ والے لوگ آپ کے لیے گئے ہیں، نہ وہ پچھلی والے گئے ہیں، نہ اس سے پچھلی والے گئے ہیں. یہ اپنے لیے جاتے ہیں. پھر وہاں پر جہاد کے نعرے بھی ہوں گے، پھر ووٹ کو عزت دو والے بھی نعرے ہوں گے، پھر پاکستان نہ کپے والے نعرے بھی ہوں گے. کب تک؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی نے آج تک اس سینیریو پر بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بلنڈر ہوئے ہیں. لیکن وہ سیاستدانوں میں تھوڑا یورپین سٹائل کا سیاستدان تھا، اس کے جو خیالات تھے وہ بڑے برائٹ تھے. لیکن اس میں کس نے آپ نے کہا ہے اور آپ لوگوں نے منتخب کیا ہے. تو یہ سارا گن جو ہے نا، گن، یہ جو گن پہنا ہے یہ آپ لوگوں کا ہے، اور آپ نے ان کو بھیجا ہے. اب یہاں پر پولیٹیکل جہاد ہوتے ہیں. ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے جو اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے اور اس کی وحدانیت کی لڑی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے لڑی جاتی ہے. یہ پولیٹیکل جہاد ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ کو اپنی اکاؤنٹس کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنی عیاشیوں کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنی ادا کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنے اولاد کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو صرف دنیا کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے. چاہے اس میں آپ ذلیل ہو، خوار ہو، ٹھیک ہے، بے شرم ہو، لیکن آپ کو یہ سیناریو جو ہے نا، یہ آپ کو اپنے لیے لڑنے پڑیں گے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہو تو آپ اپوزیشن کو قید کرتے ہو. جب اپوزیشن حکومت میں ہوتی ہے تو پھر آپ کو قید ہونا پڑتا ہے. اور ابھی تو وکرا نظام ہے پاکستان میں. اب تو سپریم کورٹ بھی 2 ہو گئے ہیں. اب تو وہ قصہ بھی میرے خیال میں کسی اور طرف چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں فیصلے کیسے ہوں گے، کس عدالت میں ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، کون کرے گا. ابھی تو یہ بھی ایک بڑی بحث 26ویں آئینی ترمیم کی بات شروع ہو گئی ہے کہ ہم کون سا رنگ، کون سا ذات، کون سا نسل اور کون سے قانون کہاں پر فٹ ہوں گے. ابھی تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے. تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں
آئینی بحران بھی، یعنی پولیٹیکل یہ تو ہوتے رہتے ہیں نا. یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ غدار اور کافر کا. اصل قصہ یہ ہے کہ پاکستان میں پوری نظام اور جو ہے نا الٹی چل رہی ہے. جہاں پر ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے ان سے ہم مذاکرات نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہمیں ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑنا جنگ چاہیے، ہمیں اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا چاہیے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش میں ہر وقت ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ مذاکرات کرنا ہوتا ہے جیسے شمالی وزیرستان، بلو، کوہاٹ، یہ جتنی بھی علاقے ہیں، یہ یا خیبر ہوا جتنی بھی، یا سوات میں جو حالات ہیں، ملکھنڈ ریجن، یہاں پر اپنوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے. ہم یہاں مذاکرات نہیں کر، ہم یہاں جنگ کر رہے ہیں. پوری کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. جہاں پر جنگ چاہیے، جہاں پر 76-77 سال سے کشمیری اور فلسطینی رول رہے ہیں، وہاں پر ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پر ہمیں جنگ چاہیے وہاں پر جہاں پر ہمیں مذاکرات کرنی چاہیے وہاں پر ہم جنگ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جنگ کر رہے ہیں. یہ اپنے ہیں. اگر ان کو یعنی ورغلا کر پسلا کر جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ان کو اپنے ساتھ یہاں پر لانا چاہیے. تو یہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر امن کی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی امن کی آشا، کبھی یہ، کبھی وہ، یعنی مختلف قسم کی جو ہے نا، کبھی کرکٹ پر ان کو جو ہے نا دعوت دینا، کبھی، اور وہ ہمیں مسلسل ہمیں اگنور کر رہے ہیں. وہ ابھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے بھی نہیں آ رہے. وہ اتنے ہم سے نفرت اور اتنا بغض رکھتے ہیں ہمارے خلاف، لیکن ان کے ساتھ ہم مذاکرات کی طرف دوڑ رہے ہیں. جہاں پر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ یار یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، اور ہم ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے، اور ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی خاطر ہم نے لڑنا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر اپنے لیے جو ہے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پولیٹیکل جہاد کا بھی کہا، جو کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، جو کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کیسے آپ نے جو ہے نا ایک کافر کے خلاف، مرتد کے خلاف، جو ایک جو ہے نا ایسے ظلم کے خلاف آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت اور قوم اور عوام کی جو ہے نا، جس پر اگر جابر حکمران ہو، اللہ کے راستے میں اگر کوئی مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں. اگر سارے کافر آ جائے تو وہاں پر بھی کوئی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. فرق صرف یہاں آتا ہے کہ اللہ ظلم کو نہیں برداشت کرتا. وہاں پر جہاد ہمیں فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے. تو ہم جہاں پر یہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کے ساتھ ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، غاصب ہے. اور جہاں پر ہمیں مذاکرات کرنے کی چاہیے. ابھی اگر ہم پولیٹیکل سیناریو میں جائیں تو یہ ایک پولیٹیکل ایشوز ہے. اس میں اسلام آباد بند کرنے کو کیا ضرورت ہے؟ وفاق بھی غلط کر رہی ہے، اور ان کا تو مسئلہ ہے نا. لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا، اگر یہ حکمران ہے اور اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ایک ان بندوں کو بٹھائے کہ یار آپ کیا چاہتے ہو. جو آپ کا ایک بندہ ہے، اور میری تو ایک رائے ہے کہ عمران خان اسیر ہے تو اس کو آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ آپ نے تو حدیبیہ پیپر ملک کا بھی جو ہے نا بندہ چھوڑا ہے، آپ نے تو آشیانہ اسکینڈل والا بندہ بھی چھوڑا ہے، آپ نے تو سری محل والا زرداری بھی چھوڑا ہے، آپ نے تو سب کو چھوڑ دیا ہے. جنہوں نے آئی پی پیز میں اربوں کربوں کی کرپشن کی ہے، آپ نے ان کو بھی، رجا رینڈل کو بھی آپ نے چھوڑا ہے. آپ نے جو رانا ثناء اللہ ہے، اگر اس پر مقدمات جھوٹی بھی تھی اس منشیات کا، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جھوٹا مقدمہ، لیکن پھر بھی وہ باہر آ گیا ہے. تو یار عمران خان کو بھی باہر کر دو نا. اصل میں یہ ایشو تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہو قید میں اور ہمیں کچھ اس سے مل جائے گا. ایشو یہ ہے کہ اگر وہ قید میں نہ ہو تو ہمیں اسٹیبلٹی مل جائے گی، استحکام مل جائے گا. یہ الجہاد کی نعرے تو ہمیں دیکھنے کو نہیں، سننے کو نہیں ملیں گے نا.
اور یہ جو پاکستان کو جو جتنی بھی عرب ممالک کی یا چائنا کی یا جہاں پر بھی جو ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں تو ہمیں جو ہے نا چائنا مسلسل آنکھیں دکھا رہے ہیں، خفا ہو رہے ہیں کہ یار ہم آپ کے ساتھ اور بزنس نہیں کرتے، یا یہ مذاکرات والے یہاں پر مذاکرات کرو، ان کو لے کر آؤ اور پاکستان کو اسٹیبل بناؤ، یہ یہاں پر ہمیں کرنی ہے۔ تو آپ یہاں پر وہ مذاکرات نہیں کر رہے، چاہے وہ تاسو میں بم پٹے، چاہے وہ کراچی میں، یہاں پر جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، مالک